بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا۔ السلام علیکم۔ شارو ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے آج ہم سب ناظرین و حاضرین کے لیے صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں چند اہم معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا مواد تصنیف سیرت الصحابیات، معاشرہ صحابیات، تقریر سید سلیمان ندوی اور طبقات ابن سعد علامہ ابو عبداللہ محمد بن سعد البصری سے لیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام نصیبہ اور کنیت ام عمارہ ہے، اور آپ رضی اللہ عنہا کا تعلق قبیلہ خزرج کے خاندان نجار سے ہے۔ نسب نامہ یہ ہے: ام عمارہ بنت کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار۔ آپ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح زید بن عاصم سے ہوا، پھر اربع بن عمرو کے عقد میں آئیں اور انہی کے ساتھ بیعت عقبہ میں شرکت کی۔ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ بیعت عقبہ میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کا بھی انہی میں شمار ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا غزوہ احد میں شریک ہوئیں اور نہایت پامردی سے لڑیں۔ جب تک مسلمان فتح یاب تھے وہ مشق میں پانی بھر کر لوگوں کو پلاتی رہیں، لیکن جب شکست ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور سینہ سپر ہو گئی۔ کفار مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑھتے تھے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود بیان ہے کہ میں احد میں ان کو اپنے دائیں اور بائیں برابر لڑتے ہوئے دیکھتا تھا، اور جب ابن کمیہ دوڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے بڑھ کر روکا، چنانچہ کندھے پر زخم آیا اور غار پڑ گیا۔ انہوں نے بھی تلوار ماری، لیکن وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے کارگر نہ ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ایک کافر کو قتل کیا تھا۔ احد کے بعد بیعت رضوان، خیبر اور فتح مکہ میں بھی شرکت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں یمامہ کی جنگ پیش آئی۔ مسلمہ کذاب سے جو مدعی نبوت تھا مقابلہ تھا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ اپنے ایک لڑکے حبیب کو لے کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئیں، اور جب مسلمہ نے ان کے لڑکے کو قتل کر دیا تو انہوں نے منت مانی کہ یا مسلمہ قتل ہوگا یا وہ خود جان دے دیں گے۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچی اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے اور اس پامردگی سے مقابلہ کیا کہ 12 زخم کھائے اور ایک ہاتھ کٹ گیا۔ اس جنگ میں مسلمہ بھی مارا گیا۔ آپ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کا سن وفات معلوم نہیں۔ وفات کے وقت 4 اولادیں یادگار چھوڑی: حبیب، عبداللہ پہلے شوہر سے، تمیم، خولہ دوسرے شوہر سے۔ آپ ام عمارہ رضی اللہ عنہا سے چند حدیثیں روایت کی ہیں جو عباد بن تمیم پوتے، لیلہ، کنیز، اکرمہ، حارث ابن کعب اور ام سعد بن ربیع سے مروی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی اس کا اصلی منظر تو غزوہ احد میں ہی نظر آتا ہے، لیکن اور بھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں تشریف لائے تو انہوں نے کھانا پیش کیا۔ ارشاد ہوا تم بھی کھاؤ۔ بولی میں روزے سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
खाना नोश फरमाया कि रोज़ादार के पास अगर कुछ खाया जाए तो जब तक रोज़ादार के सामने खाना खाया जाता है तो उसके हक में फरिश्ते दुआएं मांगते रहते हैं कि जब तक खाने वाला खाकर फारिग ना हो। बाइफ़ार मोहम्मद बिन उमर बहादी से अबू बकर बिन अबी सरा अज अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन अबी अज हारिस बिन अब्दुल्ला बिन जैद बिन आसिम कि मैं जंगे उहद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक था। फिर जब लोग आपको मैदान जंग में छोड़कर भाग गए तो मैं और मेरी वालिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए आपके करीब चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम फर्जंदे उम्मे अम्मारा हो? मैं बोला, जी हाँ। फरमाया, बरसाओ। मैंने एक मुशरिक शहसवार पर एक पत्थर खींच कर मारा, लेकिन पत्थर इसके घोड़े की आंख पर लगा और घोड़ा बेकरार होकर मां सवार के गिर गया। फिर मैंने ताबड़तोड़ इस पर इतने पत्थर बरसाए कि पत्थरों का ढेर हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर मुस्कुरा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी वालिदा के कंधे के जख्म को देखकर फरमाया, अपनी वालिदा की खबर लो, इनके जख्म पर पट्टी बांधो। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की। ए खानदान वालों, तुम्हारे खानदान को अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तुम्हारी वालिदा का मुकाम फलां के फलां मुकाम से बेहतर है। ए खानदान वालों, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए और तुम्हारे अरबी वालिदा के शोहर का मुकाम फलां फलां के मुकाम से बेहतर है। ए खानदान वालों, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। मेरी वालिदा ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें कि अल्लाह ताला जन्नत में भी हमें आपकी रफ़ाकत नसीब फरमाए। फरमाया, ए अल्लाह, इन्हें जन्नत में मेरे रफ़ीक बना। फरमाती हैं, इस दुआ के बाद मुझे दुनिया की किसी मुसीबत की परवाह नहीं है। दुआ है कि अल्लाह ताला जन्नत में इनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें भी जन्नत और इनमें नाफे इसके वास्ते और खैर कसीर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।